ایک آدمی آ کر حضرت ابن عباس سے بولا بڑا مقروض ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں، ہاتھ پکڑ کے بٹھایا، کہا ادھر بیٹھ، بولا تیری شادی ہو گئی؟ کہا ہاں جی میری شادی بھی ہو گئی، ایک بچہ بھی ہے۔ ارے واہ، مکان ہے؟ بولے ہاں مکان بھی ہے۔ اس نے بولا ایک غلام بھی ہے میرے پاس۔ اللہ، تو تو شہنشاہ، مالک ہے، تو بادشاہ ہے، تو ملک، تیرے پاس بیوی ہے، بچہ ہے، غلام ہے، رہنے کو مکان ہے، پھر بھی شکوہ شکایت، لا حول ولا قوت الا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر انسان گنہگار ہے، لیکن اچھا آدمی وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا جو گناہ کرنے کے بعد میں اپنے گناہوں کو علی الاعلان، 99 انسان، 100 انسانوں کا قاتل اللہ نے معاف کر دیا۔ اور گناہ چاہے انسان جتنے کرے، توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ہر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ سکرات نہ آ جائے، جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الصبر ضیاء، اللہ نے ہمیں ایسے عطا فرمایا جس سے ہم کامیاب اور نجات پا لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا صبر روشنی ہے، اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو مکمل اجر دیتا ہے۔ مومن کے لیے صبر ایمان کے ایک حصہ ہے، ایمان کی نشانی ہے، اور دنیا میں صبر کرنے والے انبیاء۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ برادران اسلام، بزرگان ملت، نوجوانوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان اپنے بندوں پر بے حد، بے حساب، بے شمار ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیشہ قرآن مجید میں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اس امت کو اور اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں سب کو اس بات کا حکم دیا کہ تقوی اختیار کریں، کیونکہ تقوی دنیا کی ہر کامیابی، فلاح اور بہبودی، نجات تقوی میں ہے۔ آخرت کی اللہ کی رضامندی، خوشنودی، جنت کا حصول، جہنم سے نجات تقوی میں ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ نے تقوی میں رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ خطبہ وقت لگے گا، ورنہ میں چاہ رہا تھا کہ خطبہ جو ہم پڑھتے ہیں، ہر جمعہ سنتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ہمیں سننا چاہیے۔ 3 آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ہر آیت میں تقوی کا حکم ہے۔ پورے قرآن میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت دار انسان مرتبے والا، تقوی والا ہے۔ ہر انسان کو اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اور تقوی اپنے دل میں
ڈرنا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے، اور یہ زندگی جو اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے امتحان کے لیے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون آدمی اچھا عمل کر کے آتا ہے، آزمائش کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، جنت میں ہی ہم سب کو رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نافرمان اور فرما بردار، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کو جاننے والا، اللہ کو پہچاننے والا اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا، بغاوت کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کو بھول جانے والا، ان دونوں میں تمیز کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ الف لام میم کے بعد میں اللہ نے فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان لایا اور ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فتنوں آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ سچے فرما بردار کون ہیں اور نافرمان جھوٹے اور باغی کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی، اللہ سے وعدہ وفا کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے والا بنائیں۔ آج جو بات آپ کے سامنے رکھنی تھی، 3 چیزیں انسان کی نجات، فلاح، بہبودی، کامیابی کے ضامن ہیں۔ 3 چیزیں آپ جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، یہ 3 چیزیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ آج کا جو موضوع ہے، دنیا میں ہر انسان اچھی زندگی بنانے کے لیے، اچھے اسٹیٹس بنانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تجارت میں ہو، کاروبار میں ہو، نوکری میں ہو، ہر چیز کے لیے کمپٹیشن، تاکہ خوشحال زندگی بنے۔ آج دنیا میں دولت کثرت سے پائی جاتی ہے۔ قیامت کے قریب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دولت کی کثرت ہوگی، تجارت کی بہت زیادہ منڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کریں گی، عورت اپنے شوہر کو مدد کرے گی، کاروبار میں، تجارت میں وہ بھی شریک ہو جائے گی۔ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو دنیا کی زندگی میں کامیابی، فلاح اور بہبودی اور ایک کامیاب انسان کون ہے؟ وہ نہیں ہے جس کے پاس کلکٹر ہے، سی ایم ہے، پی ایم ہے، بڑا آدمی بن گیا، ایم ایل اے بن گیا، بہت بڑا منصب حاصل کر لیا، وہ کامیاب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا منصب فرعون کو اللہ نے دیا تھا، کہ فرعون نے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ فرعون نے کہا کیا مصر میں اس کا بادشاہ ہوں، میرے نیچے نہریں بہتی ہیں، میں اس ملک کا شہنشاہ، یہاں تک کہ انا ربکم الاعلیٰ کا اعلان کر دیا۔ لیکن اونچا مقام پانا کامیابی اور نجات نہیں ہے، زندگی چند دنوں کے لیے ہے۔ اللہ نے فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ كُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ فرعون اور اس کی ساری قوم کو جو دشمن تھے اللہ کے، سب کو غرق کر دیا پانی میں۔ تو کسی کا منصب اور مقام اس کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، کامیابی کی دلیل اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے۔ اور کسی کے پاس دولت ہے، مال ہے، مال کی بنا پر لوگ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ فرعون کو اللہ رب العالمین نے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت دیا تھا کہ اس کی چابیاں خزانوں کی ایک طاقتور جماعت اٹھاتے تھک جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ اور فرعون اور اس کی قوم کو، اور قارون کے خزانے مشہور ہیں، اور قارون کو اللہ تعالیٰ نے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، قارون اور اس کے خزانوں کو زمین میں دھنسا دیا۔ فرعون اور قارون کہاں تھے؟ مصر میں تھے۔ مصر میں آج بھی وہ علاقہ پورا جہاں فرعون کا محل تھا اور وہ قارون کے خزانوں کا جو قصر تھا، محل تھا قارون کا، آج بھی پانی اس کے اندر بھرا ہوا ہے۔ اس وقت سے آج تک وہ زمین آباد نہیں ہوئی۔
بربادی، اللہ نے جو عذاب نازل کیا، آج بھی فرعون کا کنواں مشہور ہے، فرعون کا کنواں پانی ہے اس کے اندر، وہ زمین آباد نہیں ہوئی، قیامت تک نہیں ہوگی۔ تو دولت، منصب، مقام کسی کی کامیابی کی نجات نہیں ہے۔ اسی طرح سے زندگی کی تمام خواہشیں پوری ہو جانا، کھانے پینے لذتوں کی تمام چیزیں پوری ہو جانا، شہوتیں، خواہشیں جو دل میں چاہے وہ پورا ہو جانا، یہ بھی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، وہ لوگ جو نافرمان ہیں مزے اڑاتے ہیں خوب دنیا کے اندر، اور ویسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے، جانور جیسے کھاتا ہے ویسے خوب کھاتے ہیں، لیکن والنار مثوی لہم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ تو مسلمان لا الہ الا اللہ بولنے والا، جس نے کلمہ پڑھا، محمد رسول اللہ پر ایمان لایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتا ہے، اس کے لیے کامیابی، کامرانی، نجات، فلاح اور بہبودی دنیا اور آخرت کے اندر اللہ نے تقوی میں رکھا ہے۔ تو تین بنیادی چیزیں ہیں جس سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، وہ تین چیزیں جو ہماری کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے، وہ تین چیزیں کیا ہیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تقوی کے لیے توحید کا ہونا ضروری ہے، عقیدہ آپ کا صحیح ہو، قرآن و سنت پر ایمان ہو، قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں، فلاں جماعت، فلاں مسلک، فلاں مذہب، فلاں جس میں رسول اللہ کا دین نہ ہو، جو چیز نبی کے زمانے میں دین نہ ہو بعد میں دین نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا بڑا بزرگ ہو۔ صحابہ کرام کو اللہ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد میری سنت اور میرے خلفاء راشدین، میرے جانشین صحابہ، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، عقیدے میں، ایمان میں، عمل میں، توحید میں۔ اس کے بعد آئیے میں آپ کو بتاؤں تین کامیابی کی، نجات کی چیزیں۔ پہلی چیز ہے جب کوئی انسان کسی کو احسان کرتا ہے تو احسان کے بدلے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ شکر گزاری کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ غور کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دیا ہے، میرے صحت تندرستی، مسلمان بنایا، اعضائے جسم صحیح دیا، اور کتنے لوگوں کو ان نعمتوں سے اللہ نے محروم کر دیا ہے۔ احساس اللہ کی نعمتوں کا آدمی کو ہونا چاہیے، اور ان نعمتوں کے بدلے میں شکر گزاری کرنا لازم ہے۔ آپ جانور کو بھی روٹی ڈالتے ہیں تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، بلی ہے، کتا ہے، کوئی بھی جانور آپ کھلائیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، حتیٰ کہ بیل جو منہ نہیں ہے لیکن وہ احسان کرنے والے کو پہچانتے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اے غفلت میں رہنے والے مسلمان، ہم نے جہنم کو بھر دیا انسانوں اور جنوں سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے آنکھیں دیا، مگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کو نظر نہیں آتا کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کے بدلے میں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور اس کے پاس کان ہیں مگر کانوں سے دین کی بات سننا پسند نہیں کرتا ہے، دین کی بات سننے سے بھاگتا ہے۔ دین کی بات قرآن کریم اللہ کی توحید کو بیان کرتی ہے، زندگی کا نظام حیات قرآن مجید ہے، مگر سیکھنا اور سننا نہیں چاہتا۔ اور وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہیں مگر یہ دل سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب کچھ سمجھتا ہے، دنیا کی تمام چیزیں دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، بڑا دقیق انداز سے، باریک انداز سے پیسوں کا حساب کتاب، زندگی کے معاملات کرتا ہے، مگر دین کے اندر اندھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کل انعام، جانور کی طرح ہیں، اور جانور سے بھی بدتر، جانور سے بھی بدتر اس لیے کہ جانور اپنے مالک سے وفاداری کرتا ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ ملنے کے باوجود اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا ہے۔
تو کیا کرنا ہے؟ وفاداری، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ کہا اللہ کی نعمتیں بے شمار، مگر انسان ناشکرا ہے، ظالم ہے۔ ظلوماً جہولا، یہ انسان ظالم ہے، جاہل ہے، اللہ کی نعمتیں نہیں پہچانتا۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ کی قدر جیسے کرنی چاہیے نہیں کرتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں، خوف نہیں۔ بے شمار قرآن کی آیتوں میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر گزاری کرو ورنہ اللہ کا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ان تشکروا یرضہ لکم، اگر شکر گزاری کرو گے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو راضی اللہ رب العالمین اس سے ہوتا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، شکر گزاری کرتا ہے تو کسی پر احسان نہیں کر رہا ہے، اللہ پر احسان نہیں کر رہا ہے، اسلام پر احسان نہیں کر رہا ہے، بلکہ اپنے ہی لیے کر رہا ہے۔ یہ شکر گزاری آپ کے اوپر اللہ کی نعمتوں کا بدلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ، میدان جہاد، لوگوں کی اصلاح اور ہر قسم کی تگ و دو، محنت مشقت کرنے کے باوجود دن بھر رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پیروں میں سوجن آتی ہے، بیوی کہتی ہے رحم کیجیے اپنے آپ پر، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے، رحم کیجیے اپنے اوپر۔ کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار بندہ بننے کے لیے عبادت کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک کتنا مقام آپ کا ہے، تو یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو عبادت میں کتنا مقام آپ کو دیا ہے۔ عبادت جتنی آپ اللہ کی کرتے ہیں اتنا اللہ کے پاس آپ کا مقام ہے۔ جتنی عبادت میں کوتاہی، سنتوں پہ عمل کرنے میں کوتاہی اور زندگی کے اندر گناہوں کرنے میں آپ آگے آگے، اتنی ہی دور اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی جنت سے دور، اللہ کی رضامندی سے دور اور جہنم سے قریب ہے۔ تو نمبر 1 شکر گزاری جو کہ تقوی کی بنیاد ہے۔ کس کی شکر گزاری؟ اللہ کی۔ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ جو احسان کیا ان کا بھی شکر ادا کریں۔ اور شکر گزاری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں تاکہ آپ کے اندر احساس ہو کہ اللہ نے اوروں سے زیادہ آپ کو اچھا رکھا ہے۔ ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اونچے لوگوں کو نہ دیکھیں۔ لئلا تزدروا نعمت اللہ علیکم، تاکہ اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو کہ اللہ نے اس کو اتنا دیا، مجھے کیوں دیا ایسا؟ تو حقیر اپنے آپ کو سمجھے گا، احساس کمتری ہوگا، ناشکرا بنے گا، نافرمان بنے گا جب اپنوں سے اوپر کے لوگوں کو دیکھے گا۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کتنے اور لوگوں کے مقابلے میں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ صحت تندرستی ہے، دولت ہے، عزت کی روٹی ہے اور اولاد ہے، بیوی ہے۔ ایک آدمی آ کر حضرت ابن عباس سے بولا بڑا مقروض ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں، ہاتھ پکڑ کے بٹھایا، کہا ادھر بیٹھ۔ بولا تیری شادی ہو گئی؟ کہا ہاں جی میری شادی بھی ہو گئی، ایک بچہ بھی ہے۔ ارے واہ، مکان ہے؟ بولے ہاں مکان بھی ہے۔ اس نے بولا ایک غلام بھی ہے میرے پاس۔ اللہ، تو تو شہنشاہ، مالک ہے، تو بادشاہ ہے، تو ملک، تیرے پاس بیوی ہے، بچہ ہے، غلام ہے، رہنے کو مکان ہے، پھر بھی شکوہ شکایت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو شکر گزار انسان اس کو نہیں بولتے۔ تو اس طرح سے بہت باتیں ہیں، لیکن مختصر یہ کہ شکر گزاری نمبر 1 نجات اور کامیابی اور فلاح اور بہبودی کے لیے ہمیشہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزاری کرو گے اللہ کی نعمتیں اور عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر میں آئے، حضرت غالباً حضرت ام سلمہ ہے، آنگن میں روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا۔
آپ نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا, جھٹکا, پھونکا, اور اس کے بعد میں کہا یہ اللہ کی نعمت ہے, کھایا, کہا اللہ کی نعمت ہے. اگر اس کی نافرمانی کرو گے, ناشکری کرو گے, یہ ایک بار گھر سے واپس چلی جاتی ہے, ناشکری کی وجہ سے لوٹ کے دوبارہ نہیں آتی. لوٹ کے دوبارہ وہ نعمت تمہیں نہیں آئے گی. اے کلمہ پڑھنے والو, لا الہ الا اللہ پڑھنے والو, عقیدہ ایمان اور توحید کا دعویٰ کرنے والو, جب تک شکر گزاری نہیں کریں گے اللہ کی, نعمتیں آہستہ آہستہ زندگی سے چلی جاتی ہیں. جیسے آج بہت نعمتیں ہمارے پاس آئیں, ہم نے شکر گزاری نہیں کی, شوگر کی بیماری آ گئی, بی پی کی بیماری آ گئی, کیا کیا بیماریاں اللہ نے ہمارے ساتھ ڈال دیا. کیوں؟ شکر گزاری نہ کرنے کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں. سب سے بڑی نعمت تو صحت کی نعمت ہے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, دو نعمتیں اللہ نے سب کو دیا ہے, مگر بہت سارے لوگ ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. پہلی نعمت صحت تندرستی ہے. صحت تندرستی کو بدل دیا کس میں؟ بیماریوں میں. ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں, میڈیکل کتنے بھی کھولو خوب چلتے ہیں. موجودہ دور کا سب سے بڑا بزنس میڈیکل ہے, دواخانے ہیں. تو اس طرح سے ناشکری بڑا سخت عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا, جو دنیا ہی میں دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 2, ہمارے لیے, ہر انسان کے لیے, کہ انسان جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے, تکلیف آتی ہے, تو اس میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. کامیابی کے لیے دوسری چیز جو بنیادی نجات, کامیابی, فلاح اور بہبودی کے لیے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. زندگی میں صبر. الصبر ضیاء. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ صبر اللہ نے ہمیں ایسے عطا فرمایا جس سے ہم کامیاب اور نجات پا لیے. اللہ کے نبی نے کہا صبر روشنی ہے, اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو مکمل اجر دیتا ہے. مومن کے لیے صبر ایمان کے ایک حصہ ہے, ایمان کی نشانی ہے. اور دنیا میں صبر کرنے والے انبیاء, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی میں اور مدینے کی زندگی میں تا دم حیات آپ صبر کا پیمانہ تھے. تو صبر انسان کے اندر ہونا چاہیے. اور وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تمہیں جو بھی تکلیف, مصیبت, آزمائش آتی ہے وہ تمہارے ہی برے اعمال کا نتیجہ ہے. تو ایسے وقت میں صبر کرنا چاہیے. اور اللہ نے فرمایا, بہت آیتیں ہیں اس سلسلے میں, کہ جو بھی دنیا میں ہوتا ہے, مصیبت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک آسمانی مصیبت ہوتی ہے, اور ایک دنیاوی اپنے آپ ہم پیدا کرتے ہیں. دونوں حالتوں میں قدرتی آزمائش, جیسے طوفان آیا, سیلاب آیا, زلزلے آئے, اور یا یہ کہ زندگی کی مشکلات, نوکری نہیں ہے, روزی روٹی نہیں ہے, اور بیماریاں ہیں, یہ سب صبر کرنا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ صبر کرنے کے لیے اچھا عمل کون کرتا ہے یہ آزماتا ہے. اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. خوف, کافروں کا خوف, دشمنوں کا خوف. اللہ کی ناشکری کرنے کے نتیجے میں اللہ نے کافروں کو مسلط کر دیا, اور روزی روٹی چھین لیتا ہے. بھوک کی مصیبت, کتنے ملکوں کے اندر بھوک کے لیے کھانا نہیں ہے, ترس ترس کے مر جاتے ہیں. اللہ نے آپ کو اتنا مشکل میں تو نہیں ڈالا ہے کہ آپ اتنے بھوک سے تڑپ کے مرتے ہوں. اور کبھی بھوک, اور کبھی جان کا نقصان, کبھی مال کا نقصان, کبھی کھیتی باڑی کا نقصان. وبشر الصابرین. اس کے بعد فرمایا صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے, کیونکہ صبر کا معنی ہے ایک انتظار کرنا کہ یہ مصیبت ٹل جائے, اچھائی آ جائے. رات میں ڈر لگتا ہے تو صبح کا انتظار رہتا ہے. اور دوسرا صبر کا معنی ہے اجر کا ایمان رکھنا, کہ ثواب ملے گا, صبر کریں گے تو ثواب ملے گا. صبر ثواب کے لیے, صبر خوشحالی آنے کے لیے, مصیبت کے جانے کا انتظار کرنے کے لیے صبر کرنا ہے.
شکوہ شکایت کرنا. تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم اذا اعطی رضی و اذا منع سقط. برباد ہوا، ہلاک ہوا وہ بندہ جو درہم اور دینار کا آدمی ہے، پیسوں کا آدمی ہے. جب پیسہ ملتا ہے تو خوش ہوتا ہے، بولے ہاں بہت کامیاب ہوں، اور پیسہ نہیں ملا شکوہ شکایتیں، ناراض ہو جاتا، اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے. صبر کا اپوزٹ ہے ناراض ہو جانا. تو ناراض ہو کر آدمی بولتا ہے مصیبت میرے ہی لیے کیوں لکھا اللہ نے، مجھے ہی کیوں مصیبت آتی ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سب کچھ صحیح کرتا ہوں، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کیوں تکلیف مجھے آتی ہے. گیا کام سے. صبر شکایت نہ کرنے کا نام صبر ہے. ایک عورت قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی، نبی کا گزر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ماں یہاں بیٹھ کے رونا اچھا نہیں ہے. وہ کہنے لگی جاؤ، آپ کو کیا جس پر مصیبت پڑی ہے اس کو پتہ ہے. جب چلے گئے تو لوگوں نے کہا پگلی جانتی ہے وہ کون ہے؟ بولے نہیں پتہ. وہ رسول اللہ ہے. آ کر معافی مانگنے لگی. رسول اللہ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت میں زبان سے شکوہ نہ کرے، واویلا نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب او دعا بدعوى الجاہلیہ. ہم میں سے وہ آدمی نہیں ہے جو تکلیف اور مصیبت میں کیا کرتا ہے، کرتا پھاڑ لیتا ہے اور واویلا کرتا ہے، بین بجاتا ہے اور بالوں کو نوچتے ہیں. عورتیں جیسا کسی کے یہاں موت ہوتی ہے تو جیسے یہاں پر ہمارے یہاں عورتوں میں بولتے چوڑیاں توڑ دے، بالوں کو کھول دے، کپڑے اتار کے سفید کپڑے پہن لے. یہ سب حرام ہے، غلط ہے، کرنا نہیں چاہیے. بنگڑیوں کو پھوڑنا، بالوں کو کھولنا، کپڑے بدلنا یہ دکھ اور اس کی علامت نہیں ہے. یہ حرام کام ہے جو ہم لوگ گھروں میں کرتے ہیں عورتیں. تو ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی نے ہم کو کہا وہ ہم میں سے نہیں ہیں. یعنی مسلمان ہی نہیں ہے ایسا کرنے والا. کیوں؟ ان کے اندر صبر نہیں ہے. اللہ نے مصیبت ڈالی ہے، الحمدللہ اذا احب عبدا ابتلا. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. کسی کو بیماری دے دیا، کسی کو قلت دولت مال نہیں ہے، کھانے کی تکلیف ہے، اور کسی کو نوکری نہیں ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے، کسی کو کوئی اور چیز نہیں ہے، تو صبر کرنا ہے. تو صبر کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے. تو دوستو بھائیو، آج دوسری چیز کامیابی اور نجات کے لیے صبر ہے. اور تیسری چیز ہے انسان اس دنیا میں خطا کار ہے، گنہگار ہے، غلط زندگی میں ہوتا رہتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو تو توبہ کرنا چاہیے. تیسری کامیابی کے لیے توبہ کا معنی ہے پلٹ کے آنا. چھوٹا بچہ جب کسی نئے آدمی کو دیکھتا ہے، کوئی کہتا ہے ادھر آؤ، تو بھاگ کر کہاں جاتا ہے؟ اپنی ماں کے پاس چمٹ جاتا ہے. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ پناہ اور میری نجات، میری حفاظت ماں کی گود میں ہے. اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو چمٹ جاتا ہے. تو اسی طرح سے جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. یقیناً توبہ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جو گناہوں کے احساس، شرمندگی ہوتی ہے کہ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. ان لوگوں کی توبہ نہیں ہوتی، ارے ابھی تو کیا داڑھی چھوڑنے کے لیے بڑی عمر پڑی ہے، بعد میں چھوڑ لیں گے، ارے جوان بچہ ہے چھوڑو چلتا ہے، یہاں تک کہ بولتے بولتے موت آ جاتی ہے. وہ ایسے ہی گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر انسان گنہگار ہے، لیکن اچھا آدمی وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے اللہ سے. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا جو گناہ کرنے کے بعد میں اپنے گناہوں کو علی الاعلان بتاتا ہے، کہتا ہے ارے کیا ہوا جی، معاف کر لے گا اللہ تعالیٰ.
تو گناہوں کی بخشش اور معافی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے ہوتی ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اے سب کے سب ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لعلکم تفلحون، کامیابی ہر وقت توبہ کرنا ہے، توبہ کرنا واجب ہے، فرض عین ہے ہر انسان کے لیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ کوئی پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ریگستان کے ذروں کے برابر گناہ معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ، اور زمین کے درخت کے پتوں کے برابر گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، سمندر کے پانی کے برابر اگر گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لو اتیتنی بقراب الارض، زمین کے برابر تو گناہوں کو لے کر میری بارگاہ میں آئے اور توبہ کرے، لا یشرک بی شیئا، شرط یہ کہ شرک نہ کیا ہو، لاتیتھا بقراب الارض مغفرۃ، میں تیرے پاس مغفرت زمین کے برابر اس سے بھی زیادہ لے کر آتا ہوں، تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، 99 انسان 100 انسانوں کا قاتل اللہ نے معاف کر دیا، اور گناہ چاہے انسان جتنے کرے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ہر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کب تک؟ جب تک کہ سکرات نہ آ جائے، جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر وقت اللہ سے توبہ کرنا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی، نجات، دنیا میں فلاح اور خوشیاں چاہتا ہے تو یہ 3 چیزیں شرط ہیں۔ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کانت عنده مظلمۃ لاخیہ فلیتحللہ منہا، کسی کے اوپر کسی کا ظلم ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، سسرال کا دل دکھایا ہے، بیوی کو تکلیف دیا ہے اور مال ہڑپ کیا ہے، جائیداد میں گھٹالہ کیا ہے، کوئی کہتا ہے یہ تو لے لے، یہ تو لے لے، یہ تیرا ہے، یہ اس کا ہے، وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ جائیداد تقسیم کرنے والا باپ، جائیداد تقسیم کرنے والی ماں، جائیداد تقسیم کرنے والا بڑا بھائی یا بڑا آدمی کوئی بھی کہتا ہے تو یہ لے لے، تو وہ لے لے، تو یہ لے لے، اپنی مرضی سے بانٹتا ہے، وہ جہنم میں۔ آج کتنے لوگ ہیں جائیداد کا مال کھا جاتے ہیں، لڑکیوں کو حق نہیں دیتے، اور بھائی بولے تو بچے والا ہے تو یہ لے لے، ارے تو غریب ہے تو یہ لے لے، تو مالدار ہے تجھے کیا چاہیے تو یہ لے لے۔ تو کون بانٹنے والا؟ تو کون تقسیم کرنے والا؟ اللہ نے جائیداد کی تقسیم اپنے پاس سے خود بیان کیا ہے، رسول اللہ کو نہیں دیا، اور اللہ نے کہا تلک حدود اللہ ومن یعص اللہ ورسولہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ کے حدود میں کوئی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم ہے۔ جائیداد کی تقسیم، 1 گز زمین آپ نے ہڑپ کیا ہے، 70 گنا زمین سر کے اوپر اٹھا کے قیامت کے دن آئے گا۔ مال ہڑپ کر جانا، لوگوں کا مال کھا جانا، کھانے کے بعد ڈکار تک نہیں لیتا، قرض لے کر لوگوں کو ستانا، لوگوں کو جھوٹ بولنا، جھوٹ پر جھوٹ بولنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس ثم دینار ولا درہم، ارے ڈر اللہ سے اس دن سے جب تیرے پاس لوگوں کے ظلم باقی رہیں گے، وہاں تیرے پاس درہم نہیں، دینار نہیں، مال و دولت نہیں، سونا چاندی نہیں ہے، وہاں تو اکیلا آئے گا، اور وہاں پر من قبل ان یؤخذ لاخیہ من حسناتہ، اس سے پہلے کہ تیری نیکیاں سب اٹھا کر دوسروں کو دے دی جائیں گی اور نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان کے گناہوں کے تیرے اوپر ڈالا جائے گا اور تو جہنم میں چلا جائے گا۔ تو دوستو، کامیابی اور نجات اور فلاح اور بہبودی اللہ نے 3 چیزوں میں رکھی ہے۔ پہلی چیز شکر گزاری، ہمیشہ اللہ کا شکر گزار، مولا تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ سب سے بڑا حرامی ہے، کون ہے؟ حرامی، جو زبان سے بولتا ہے۔ شکر گزاری عبادت سے ہوتی ہے، شکر گزاری عقیدہ توحید سے ہوتی ہے، شکر گزاری پھل زیادہ ہوتا ہے تو درخت جھک جاتا ہے، اکڑ کر نہیں، اکڑ کر بولتا ہے مولا تیرا شکر ہے، بہت کچھ دیا اللہ نے، ایسا نہیں۔ شکر گزاری اللہ کی بارگاہ میں جتنا سجدہ، جتنی عبادت، جتنا صدقہ اور خیرات اور نیکیاں عمل صالح کرتا ہے اس سے شکر گزاری ہوتی ہے۔ نمبر 2 صبر،
کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب دیکھو شکایت کرتا رہے، جب دیکھو شکایت کرتا رہتا ہے. آپ زبان کو بند کر لیں، کسی کی شکایت نہ اپنی نہ غیروں کی نہ اللہ کی. شکایت نہیں کرنا چاہیے، کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے. آج ہم نے دکان کھول رکھا ہے شکایتوں کی، لوگوں کی برائیوں کی. لوگوں کی اچھائی اور برائیاں بیان کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ اس کے لیے ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے. تو دوسری چیز کامیابی کے لیے اپنی زبان کو بند کرنا. صبر بڑی چیز ہے. اور تیسری چیز ہے آدمی اپنے گناہوں پر غلطیوں پر ہمیشہ اللہ سے کیا کرے؟ توبہ کرنا. ہمیشہ توبہ کرتے رہنا. ایک بار توبہ کیا اس کے بعد چھٹی، ایسا نہیں، بلکہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے. ہر وقت ہر نماز میں توبہ کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں استغفر اللہ 100 مرہ، 100 مرتبہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں ایک دن میں. اور ایک حدیث میں 70 مرتبہ آیا ہے. اور وہ انسان جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہو، وہ رسوا نہیں ہوگا قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو زندگی کی کامیابی، نجات، فلاح اور بہبودی اور دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے 3 کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ہر طرح کی نافرمانی، ناشکری سے اللہ حفاظت فرمائے. شکوہ شکایت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کی اصلاح فرمائے. اور توبہ کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. بھائیوں، ہر انسان ہمیشہ اپنے گناہوں کو کم کرتا رہے. ہر دن دیکھے کہ میں نے آج کیا گناہ کیا ہے. کسی کے ساتھ زیادتی کی معافی مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ حقوق اللہ معاف کر دیتا ہے توبہ کرنے سے. حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. کسی کا 1 پیسہ بھی لیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. جب تک وہ نہیں دیں گے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. شہید جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ لوگوں کا قرض واپس نہ کرے. چھوٹے موٹے قرض ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، بچپن کی غلطیاں ہیں، نادانی ہیں، سب اس کو معاف کر لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم مالک رؤوف رب حلیم.